بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، احکام دین کا پروگرام لے کر حاضر ہوں، آپ کے سوالوں کے جواب کتاب و سنت کی روشنی میں دینا چاہتا ہوں۔ تو آئیے آپ کے سوالات کو پیش کرتا ہوں اور ان کے جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ آج کا سوال ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ آج کل شادیاں بہت مہنگی ہو گئی ہیں۔ آپ کی بات درست ہے، شادیاں بہت مہنگی ہو گئی ہیں۔ اس کی وجہ بتاتے ہیں وہ کہ کسی جگہ کا شادی ہال کا لینا یہ بہت مہنگا ہو گیا ہے، اور اسی طرح سے یہ چیز اب تو لوگوں نے عادت بنا لیا ہے، اور اس عادت کے پیچھے سب کو وہی کرنا پڑتا ہے۔ لہذا جب شادی ہوتی ہے تو وہ لوگ شرط لگاتے ہیں کہ ہمیں فلاں ہوٹل میں کرنا ہے، فلاں شادی ہال میں کرنا ہے، اور اس طرح سے خرچ چاہے جس کا آتا ہو، لیکن یہ غیر ضروری خرچ ہے جس کی بنیاد پر اس کے کندھے پہ اچھا خاصا بوجھ پڑ جاتا ہے۔ تو کیا شریعت میں اس کی گنجائش؟ اسی طرح سے شریعت نے کہا کہ خوشی مناؤ تو بھرپور خرچہ کرو، جس سے آدمی کی پریشانیاں بڑھ جائیں، اور بسا اوقات قرض بھی لینا پڑتا ہے۔ تو اس کے سلسلے میں شرعی حکم کیا ہے؟ جی جناب، ہم شریعت کی دلیلوں کے ساتھ کچھ باتیں آپ کو بتانا چاہیں گے، اور حقیقت یہ ہے کہ شادی بیاہ میں لوگوں نے جتنے ہی مہنگائی کی چیزوں کو اختیار کیا، اور زمانہ ان کو اپنے رنگ ڈھنگ کے ساتھ بہت ساری چیزوں کی طرف لے کر آتا ہے، تو یہ شادیوں کے لیے بجائے اس کے کہ اچھائی بنے، برائی کی چیز بن چکی ہے۔ یعنی اب اس کے لیے آدمی بجائے اس کے کہ ایک سال پہلے شادی کر لے، ایک سال، 2 سال، 3 سال، 4 سال، جیسا جس کو سوچنا پڑتا ہے اس حساب سے تیاریوں میں گزار دیتا ہے، اور اس طرح سے تیاریاں کرتے ہوئے جب خرچ پورا ہو جاتا ہے جس سے سارے مہمان راضی رہیں، اور مہمان بھی ایسے ہیں ماشاءاللہ شادی بیاہ میں کہ کتنا بھی آدمی کر دے وہ راضی نہیں ہوتے ہیں۔ لہذا اس طرح سے کرنا، یہ تو شادیوں کو دیر سے کرانے اور بہت سی جگہوں پہ شادیوں کے نہ ہونے، بگاڑ پیدا ہو جانے، آپس میں اختلاف ہو جانے کے، اس لیے کہ انہیں تو راضی ہی نہیں ہونا ہے کہ ہمیں مناسب حال جیسے کھانا ملنا چاہیے، جیسا کھاتے پیتے ویسا دیا گیا ہے، اس لیے کہ ان کی ناک بہت اونچی ہوتی ہے۔ آپ ہندو پاک کے ہیں تو آپ تو جانتے ہی ہوں گے اس چیز کو، اور دنیا میں ہر جگہ تقریباً یہ برائی آ چکی ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ شادی بیاہ کے اندر مہروں کو کم رکھنا، شادی بیاہ کے لیے ہال وغیرہ بک کرنے میں اور لوگوں کی ایک بڑی بھیڑ اکٹھا کرنے میں غلو سے کام لینا، یہ دونوں درست نہیں ہے، دونوں درست نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے پریشانیاں جہاں بھی جس کے ذمہ خرچ جہاں پڑتا ہے۔ اب ہمارے ملکوں کے اندر تو سارا خرچ بہت سی جگہوں پر لڑکی والے بھرتے ہیں، بارات پوری جاتی ہے، اور ہو سکتا ہے آپ جو ہماری باتوں کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں ہماری طرف سے، وہ جانتے ہوں کہ کہیں بارات میں گئے ہوں کہ کیا کیا تکلفات کرتے ہیں لوگ، اور ویسے بھی باراتی نہ ہو تو جن کو ولیمے کی دعوت کھلائی جاتی ہے وہاں بھی بہت ساری تکلف کی چیزیں ہوتی ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی مہروں کے بارے میں فرمایا، خیر الصداق ایسرہ وخیرہن اقلہن مؤونۃ۔ شادی میں مہر کم ہو، یہ آسان ہو، یہ بہتر ہے، اور ان میں سے وہ عورتیں جن سے شادی کرنے میں کم خرچ لگتا ہو وہ بہتر ہوتی ہیں۔ تو لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرنا چاہیے، اور ولیمے کے اندر بھی کچھ بہت زیادہ وسعت دے کر کے نہیں، کچھ اختصار سے کام لینا چاہیے۔ عبد الرحمن ابن عوف جو ہیں، ایک مہاجر صحابی مدینہ منورہ میں آئے، جن کے ساتھ ان کی بھائی چارگی ہوئی، یعنی مواخات جس کو کہتے ہیں شریعت کی اصطلاح میں، ایک انصاری کو ایک مہاجر کے ساتھ بھائی بنا دیا گیا، یہ تمہارا بھائی ہے، اس کے لیے خرچہ دینا، اس کو جگہ دینا، اس کے آرام و راحت کا خیال کرنا، اس لیے کہ سب مہاجر جو آئے تھے بے سر و سامان تھے، گھر نہیں تھا ان کے پاس، تو ایسا صحابیوں کو آپ نے انصاریوں کے ساتھ جوڑ دیا تاکہ ایک ایک آدمی کا خرچہ جیسے کوئی دوسرا اٹھاتا رہتا ہے اپنے ساتھ اپنے خرچے میں شامل کر لیا۔ عبدالرحمن بن عوف بھی تھے ایسے ہی، لیکن انہوں نے جب
شروع کی اپنی زندگی تو ان کے انصاری بھائی نے کہا کہ بھائی آپ جو ہیں ابھی مکہ سے مدینہ آئے ہیں، ہماری 2 بیویاں ہیں، ہمیں کو طلاق دیتے ہیں، ایک سے شادی کر لیجیے تاکہ آپ کی گھریلو زندگی درست ہو جائے، ایک چیز۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ آپ ہمارا جو مال ہے اس میں سے آپ آدھا لے لیجئے تاکہ آپ اپنا کام خود سنبھال سکیں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں ایسی بات نہیں ہے، ہم ابھی یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہتے ہیں، آپ کے پر بوجھ نہیں بنیں گے، ہمیں بازار کا راستہ بتا دو، کہاں بازار ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، بھی اجنبی تھے لوگ۔ تو انہوں نے بتایا، اس کے بعد انہوں نے تجارت شروع کی، اور اس کے بعد ان کے پاس اچھی خاصی پیسے ہو گئے، تو جنہوں نے شادی کیا اس میں ایک گٹھلی کے دانے کے جیسے گٹھلی ہوتی ہے کھجور کی، اس کے برابر سونا بھی دیا مہر میں انہوں نے۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو کہا کپڑے پہ تمہارے رنگ ہے یہ کیسے، زعفران کا رنگ رکھتے تھے، خوشبو کے لیے لگاتے تھے لوگ۔ تو ان کا کہ ہم نے شادی کیا ہے۔ تو آپ نے کہا اولم ولو بشاتن، آپ نے فرمایا اولم، ولیمہ کرو چاہے ایک ہی بکری کرو۔ تو گویا کہ آپ نے ان کی مالی پوزیشن دیکھی، بہت جلد اس پوزیشن میں ہو جانے کو دیکھا، پھر آپ نے کہا ولیمہ کرو چاہے ایک بکری ذبح کرو، یعنی اس سے زیادہ بھی ذبح کر سکتے ہیں، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو، جبکہ مدینہ میں ایک بکری ذبح کر کے اپنے ساتھیوں کو جو مہاجرین تھے وہی کیا کم تھے، انصار بھی تھے، سب بھائی تھے، ایک بکری میں کس کو کتنا کھلاتے، لیکن آپ نے نہیں کہا کہ ایک اونٹ ذبح کرو، ولو بشاتن، چاہے ولیمہ کرو، کم سے کم کرو، چاہے ایک ہی بکری ذبح کرو، یعنی 2 4 6 10 20 آدمی کھا سکتے ہیں اس میں۔ تو آپ نے ایسا کیا ہے، یہ بخاری کی روایت میں ہے جس میں آپ نے ان کو یہ حکم دیا جس کا تذکرہ آیا ہوا ہے۔ ایسے ہی آپ نے زینب سے شادی کیا، زینب کی شادی کے بعد آپ نے ولیمہ کیا، تو کیا کیا، روٹی اور گوشت کا کھانا بنایا جیسے کہ یہاں سرید بناتے ہیں، اور آپ نے وہی کھلایا اور لوگوں کو بلایا اور کھلا دیا آپ نے۔ آپ اس سے دیکھیں گے کہ یہاں ان کے پاس جو کھانے پینے کی چیز تھی، آپ سوچیں گے کہ آپ نے تو کم ہی کیا ہے، بہت صحیح بات ہے کم کیا، لیکن ان کے پاس اونٹوں کی ایک وافر مقدار ہوتی تھی، اور بالخصوص جب مدینہ منورہ میں تھے تو یہاں بھی اونٹ ان کے رہتے تھے، ان کے پاس بھی تھے، بازار میں بیچتے بھی تھے، اور ان کی یہی بزنس تھی، یہی پالنا بیچنا اور اس کا گوشت کھانا، دودھ پینا۔ تو اونٹوں کی کمی تو نہیں تھی، آپ لوگ چاہتے تو ایک اونٹ 2 3 اونٹ ذبح کر لیتے۔ آپ نے حضرت حمزہ کے قصے میں دیکھا سنا ہوگا کہ ایک بار جب کہ شراب کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی مدینہ منورہ میں، تو حضرت علی کی کچھ اونٹنیاں بدھی ہوئی تھیں، اور یہ شراب پی کے آئے تو دماغ کچھ درست نہیں تھا، لوگوں نے کہا کہ آپ گوشت کھائے کافی دن ہو گئے تو آپ کھلاؤ کچھ، تو یہ گئے تو اونٹنیاں دیکھا، حضرت جو اونٹ تھے حضرت علی کے ان کو نحر کر دیا اور کہا کھاؤ۔ اور اس کے بعد جب اس کی اطلاع ملی تو آئے لوگ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے تھے، تو دیکھا کہ ان کا دماغ خراب ہو چکا ہے اور عقل سے باہر ہو چکے ہیں، تو آپ نے جو کچھ کہا انہوں نے اس کا کچھ جواب کوئی صحیح نہیں دیا۔ المہم بتانا یہ مقصود ہے کہ اونٹ کی کثرت تھی ان کے پاس، لوگ اونٹ پالتے تھے، مدینہ میں پہنچ کر کے انصاریوں کے ہی نہیں وہاں مہاجرین کے پاس بھی اونٹ ہو گئے تھے۔ تو اونٹ کا آپ نے نہیں کہا ہے، آپ نے بکری کا تذکرہ کیا یہاں پر۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ولیمہ کرنے کے لیے بھی اتنے بڑے ساز و سامان کی ضرورت نہیں ہے۔ اتنے بڑے ساز و سامان کی ضرورت کیوں پڑ جاتی ہے کہ لوگ دعوت دیتے ہیں، تو کچھ لوگ تو دعوت میں کہتے ہیں جتنے بھی لوگ چاہیں آ جائیں، کھلی دعوت رہتی ہے، اور ان کے کھانے دوپہر سے لے کے رات 12 بجے تک چلتے رہتے ہیں، اور اسی طرح سے کھانے کے لوازمات بھی چلتے رہتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، اور کہیں لوگ اختصار سے بھی کم لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، ایک سنت بھی پوری کر لیتے ہیں اور ولیمہ بھی کر دیتے ہیں اور ایسا بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے برخلاف جو باراتی جاتے ہیں وہ تو اور بھی بہت سارا نقصان کرتے ہیں۔ اس کا تو کوئی ثبوت بھی ایسا نہیں شریعت میں ملتا ہے کہ اتنے بڑے تعداد میں باراتیوں کو جا کر کے وہاں دھینگا مشتی کرنا چاہیے، کھانے پینے بہت سارا شور شرابہ مچاتے ہیں۔ تو حدیث میں تو آیا ہے کہ مہر کم رکھو، یہ بہتر ہے، جس میں کم خرچہ لگے وہ بہتر عورت ہوتی ہے۔ یہ بھی بتایا آپ نے کہ ولیمہ کرو، مختصر کرو، آپ نے خود ہی مختصر کیا ہے، تو گوشت منگایا، روٹی منگایا، ملا کے کھلا دیا جیسے کھانا ان کے ہاں پکتا تھا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ آج کے اس اعلان کا، اس مہر باندھنے کا اور ولیمہ کرنے کا مقصد یہ نہیں تھا شریعت میں کہ آدمی اس میں فخر و مباحث سے کام لے، بلکہ مقصد تھا کہ شادی کا اعلان ہو جائے،
ایک نہیں دو نہیں 4 آدمی بھی جان جائیں. اور اسی طرح سے اس میں خوشی بھی ہوتی شادی کرنے والے کو، اس کی خوشی میں کچھ لوگوں کا کھا لینا، اس کے ساتھ بیٹھنا، یہ ایک اچھی چیز ہے اور لوگوں کو اپنی خوشی میں شریک کرنا چاہیے، لوگوں کو شریک ہونا بھی چاہیے. اسی لیے آپ نے کہا کہ دعوت جو کوئی بھائی مسلمان دے تو اس کی دعوت بھی قبول کرنا چاہیے، لیکن یہاں دعوت نہیں، لوگ کھانے میں عداوت طلب کرتے ہیں، کس طرح سے اس کو بے عزت ہو جائے، کتنا خرچہ کرے، اس کی کوئی اس کے بعد کوئی شمار نہیں کرتے ہیں کیا لگ جائے گا اس کو. لہذا آپ نے جس تکلیف کا تذکرہ کیا ہے کہ لوگ بڑے بڑے ہوٹلوں میں یا بڑے بڑے شادی ہالوں میں طرح طرح کے کھانوں کے اندر بہت ساری چیزیں کھاتے کھلاتے ہیں، اس کو عادت بنا لیا ہے، بلکہ اس کا مطالبہ کرتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں یہ سب کچھ چیزیں غلط ہیں. اختصار سے کام لیجئے. اور آج کل کے مسلمانوں کا بہت سارا پیسہ اس میں ضائع ہو جاتا ہے جو کہ کار خیر میں خرچ کرنا چاہیے. اس لیے شادی میں تو وہ سارے لوگ بھی آتے ہیں جن کو آپ کے پیسوں کی ضرورت نہیں، آپ کے کھانے کی ضرورت، لیکن دنیا میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کو آپ کے پیسوں کی ضرورت ہے، آپ ان کو دیں. اور شادی میں اگر صرف انہی لوگوں کو بلایا جائے جو بہت کھاتے پیتے انداز کے گھرانے کے لوگ ہیں اور غریبوں کو چھوڑ دیا جائے، تو یہ ایک بہت بڑا ظلم ہوتا ہے معاشرے پر بھی، سماج پر بھی اور اپنے اوپر بھی. لہذا آپ کا پوچھنا اس لیے بجا ہے. اور یہ لوگ شادی بیاہ میں بڑے فخر و مباحات کے ساتھ بڑے بڑے لوگوں کو بلا کر کے کھلاتے پیتے پلاتے ہیں اور غریبوں کو کھانے سے روک دیتے ہیں، بلکہ اسی پر بس نہیں، کھانے پینے کی بہت ساری اشیاء جو بڑھ جاتی ہیں، ضائع ہو جاتی ہیں، ان کو پھینکوا دیتے ہیں. لہذا آپ کو تو ان کو بھی دینا چاہیے. اس کا استعمال صحیح ڈھنگ سے ہوتا ہے. آپ اس زمانے میں تو کوئی بھی بچی چیز اس کو سیو کر لیجئے، اس کو فریزر میں ڈال دیجئے ایسے، یا اس کو پہنچا دیجئے، راستے آسان ہیں. لیکن ایسا کرنے کے لیے کچھ لوگوں کو آگے بڑھنا چاہیے، آپ کو خود اس کے بارے میں سوچنا چاہیے. لیکن اس کے پہلے ہم یہ کہیں گے کہ نہیں، اتنے بڑے فخر و مباحث کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور نہ اتنے بڑے ہوٹل کی اور نہ اتنے بڑے شادی ہال کی ضرورت ہے، نہ بارات کی ضرورت ہے. اختصار سے کام لیجئے اور دین کو آسان بنا کے رکھیے. ہمارے سامنے آگے کا سوال ہمارے بھائی پوچھتے ہیں کہ کیا ہمارے والدین جو وفات پا چکے ہیں ان کے لیے ہم اپنی طرف سے کچھ نمازیں پڑھ سکتے ہیں؟ چونکہ نماز ایک عبادت ہے جو بڑی اعلیٰ درجے کی ہے، نماز پڑھ کے ان کو ہم بخش دیں. اور اسی طرح سے پوچھتے ہیں کہ والدین کے لیے جو نماز ہم پڑھیں تو کس طرح سے پڑھیں؟ بھائی ہم پہلے یہ جواب دیں گے کہ آپ کو پہلے نماز ثابت ہو تب پڑھیں، تو اس کا کیفیت پوچھیں. لیکن یہاں تو ابھی نماز ہی ثابت نہیں ان کے لیے پڑھنے کے لیے، تو کیفیت بتانے کی ضرورت بھی نہیں. نماز کی کیفیت تو عام حالت میں معلوم ہے لوگوں کو، لیکن نماز والدین کے لیے مرنے کے بعد نماز نہیں پڑھی جاتی ہے، بلکہ اس کے بارے میں یہ ہے کہ آپ کو اپنے والدین کو فائدہ پہنچانا ہے تو ان کے لیے دعا کیجیے. دعا فائدے کی چیز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی ایک حدیث میں کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے سارے اعمال بند ہو جاتے ہیں، یعنی اس کو ان کا ثواب نہیں پہنچتا. عمل بند کیا، نماز پڑھنا بند کیا، روزہ رکھنا بند کیا، خیرات اپنے ہاتھ سے دینا بند کیا، سب کچھ بند ہو جاتا ہے اس کے، اس لیے اب تو عمل کی زندگی میں رہا ہی نہیں وہ. تو ثواب تو عمل پر ملتا اور عمل کی زندگی میں رہا نہیں تو ثواب بھی بند ہو گیا. لیکن پھر اب بھی آپ نے فرمایا کہ نہیں، اس کے باوجود بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اس کے ثواب میں اضافہ کرتی ہیں، اس کی مغفرت کا باعث بنتی ہیں. ان میں جن چیزوں کا تذکرہ کیا وہ تو ایک حدیث میں بہت مشہور 3 ہی چیزیں ہیں، لیکن اور حدیثوں سے اور بھی ثابت ہوتی ہیں. لیکن جو چیز میں خاص طور سے ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے او ولد صالح یدعو لہ. یہ آدمی جب مر جاتا ہے اس کے سارے اعمال بند ہو جاتے ہیں، اس کا ثواب بھی بند ہو جاتا ہے. الا من 3، لیکن 3 چیزیں: صدقہ جاریہ، اور یا تو علم جس کا فائدہ لوگوں کو پہنچتا ہو، او ولد صالح یدعو لہ، یا نیک بخت اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہو. تو اب آپ کو نماز بھی پوری ایک دعا ہی ہے، نماز میں دعا ہی ہے. آپ ثنا پڑھتے ہیں دعا ہے، اسی طرح سے سورہ فاتحہ میں دعا ہے، کہیں سورت پڑھتے ہیں اس کے بعد پھر تسبیح تحلیل، ایک طرح سے یہ تسبیح بھی ہے اور دعا بھی ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کے لیے ضروری کہ آپ یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دے دیجئے. آپ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا کہ سب سے عظیم دعا وہ ہے جو حضرت یونس نے کیا تھا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جو قرآن مجید مذکور ہے. تو اللہ نے فرمایا اس کے بعد کہ ہم نے ان کی دعا قبول کر لی، اور اسی طرح سے مومن بھی جو اس طرح دعا کو پڑھتے ہیں ان کو بھی ہم نجات دیتے ہیں. تو گویا کہ یہ تسبیح ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ تو نہیں کہا کہ مجھے
مچھلی کے پیٹ سے اللہ تعالیٰ باہر کر دو اور میں بہت تکلیف میں ہوں اور اسی طرح سے مجھے نکال دو، آپ کی رحمت کا محتاج ہوں۔ کہا کہ آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، پاکی سب آپ کی ہے، میں ظالم ہوں کہ میں نے یعنی چونکہ اپنی قوم کو ہدایت کا راستہ جب ان سے ناامید ہو گئے اور بہت تھک گئے، نہیں مانتے تو چھوڑ کے کہا تم کو میں چھوڑ کے الگ ہو جاؤں گا تم لوگوں سے۔ تو یہ کام تھا، یہی تذکرہ کیا انہوں نے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے کہا کہ ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور اسی طرح سے مومنوں کو نجات دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ حضرت یونس کی دعا کون بھول جاتے ہو، اپنی مصیبتوں میں اس کو یاد کرو۔ تو سبحان اللہ، الحمدللہ کہنا بھی اپنی جگہ پر، جہاں یہ تسبیح ہے وہیں آپ کی ضرورتوں کو پوری کرنے بھی کام آتا ہے۔ ترمذی شریف کی ایک روایت ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بندہ جب اللہ کی تسبیح و تحلیل کرتا ہے، دعا میں تسبیح و تحلیل میں لگا رہتا ہے، تو اس کو جو اپنی دعا مانگنی تھی، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کیا چاہیے اور کیا نہیں چاہیے، کہا ہم اس کی دعا کو قبول کر اس کو بلا مانگے دیتے ہیں۔ نہیں مانگ رہا ہے، تسبیح تحلیل لگا ہے، تو بھی اللہ تعالیٰ اس کی ضرورتوں کو جانتے اور دیتے ہیں۔ تو بتانا یہ ہے مجھے کہ آپ کو ان کی نماز نہیں پڑھنی، آپ کو دعا کرنا چاہیے، اور جب وہ نماز ہے ہی نہیں تو اس کا طریقہ جو آپ نے پوچھا وہ طریقہ کہاں سے بتایا جا سکتا ہے کہ میں اپنے مردوں کے لیے نماز پڑھنے کا کیا طریقہ ہے۔ ایک جنازے کی نماز ہوتی ہے تو آپ بھی جانتے ہوں گے یہ کیسے پڑھی جاتی ہے، اس میں نہ رکوع ہے نہ اس میں سجدہ ہے، بس کھڑے ہو کر کے دعا پڑھی جاتی ہے، 3 بار تکبیر ہوتی ہے اور اس میں درود پڑھا جاتا ہے، سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، اس کے ساتھ کوئی دوسری سورت درود پڑھا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر دعا پڑھی جاتی ہے۔ تو یہ دعائیں ہی ہیں، لہذا کسی بھی مردے پر مر جانے کے بعد دعا نہیں، نماز اس کی نہیں پڑھی جا سکتی، اس کے لیے نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے۔ اور اگر کوئی آدمی جنازے کی نماز نہیں پڑھ سکا ہے وقت پر، جیسے کہ یہاں باہر رہنے والے بہت سے لوگوں کے ساتھ یہ حادثہ ہوتا ہے کہ وفات پر نہیں پہنچ پاتے ہیں اور ان کے والدین ہوں یا قریبی ہوں، ان کو دفن کر دیا جاتا ہے اور مردے کے دفن کرنے میں دیر نہیں کرنا چاہیے، تو جب پہنچیں وہ 1 مہینے کے اندر ہی، تو وہاں ان کے قبرستان پہ جا کے ان کی جنازے کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لہذا ان کے لیے جنازے کی نماز کے علاوہ کوئی نماز نہیں ہے۔ اور ایسے ہی دفن سے پہلے جو نماز پڑھی جاتی وہی مشروع ہے، اور اگر آپ نہیں پڑھ سکیں تو 1 مہینے کے اندر پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس سے بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو اس کا جو وقت ہے اسی کیا جاتا ہے، اس کے لیے اور کچھ نہیں ہوتا ہے۔ لہذا عبادتیں جو ہوتی ہیں یہ اللہ کے رسول کی طرف سے بتائی ہوئی ہوتی ہیں کہ یہ کرنا اور یہ نہیں کرنا، اس وقت کو آپ نے بتایا ہے، اس کی تحدید کر دی ہے۔ لہذا مردے کی طرف سے کوئی نماز نہیں پڑھی جاتی، دعا کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سارے ہمارے مسلمانوں کے مرنے والوں کی مغفرت فرمائے، اور جن کے والدین مر گئے ہیں ان کو دعا کرنے کی توفیق دے اور ان کے والدین کی مغفرت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں نیک کاموں کی توفیق دے۔ اس کے ساتھ آج کا یہ پروگرام ختم کرتے کرتے ہم یہ دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر سے رکھے، اور جو لوگ آپ تک اس پروگرام کے پہنچانے میں مددگار ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی ایک اچھا اجر دے اور ان کا تعاون کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔